الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کے سبق میں بنیادی طور پر ہم نے دو باتیں سمجھ لی ہیں۔ پہلی بات، دلائل نقلیہ کو دلائل عقلیہ پر ترجیح ہوتی ہے، یعنی نقلی دلیل قرآن کریم اور حدیث مبارک وہ مقدم ہوتی ہے۔ اور دوسری بات کہ اپنے عقائد کی حقانیت پر یقین ہونا ضروری ہے کہ ہم حق پر ہیں اور ہمارا مخالف باطل پر ہے۔ پہلی بات، نقل کو عقل پر ترجیح ہے، یعنی قرآن کریم اور حدیث پاک، شریعت کا وہ نظریہ جو دلائل نقلیہ قطعیہ سے ثابت ہے اور اس کا مضمون عقل سے ماوراء ہے، عقل کے مخالف نہیں، عقل سے ماوراء۔ تو وہاں نقل یعنی قرآن کریم ہی کو ترجیح دیں گے، احادیث کو ترجیح دیں گے، شرعی دلائل کو ترجیح دیں گے۔ خلاف اور ماوراء کا معنی کیا ہے؟ ایک ہے کہ نقلی چیز عقل کے بالکل مخالف، یعنی قرآن کچھ کہہ رہا ہے اور عقل کچھ کہہ رہی ہے، عقل اس کے مقابلے میں ہے، یہ بات الگ ہے۔ ماوراء کا معنی ہوتا ہے کہ قرآن کریم وہ بات کہہ رہا ہے جہاں تک عقل کی رسائی نہیں، عقل کی پہنچ نہیں، عقل سے اوپر چلی گئی ہے۔ تو یہ بات ذہن نشین فرما لیں، کبھی بھی قرآن کریم اور حدیث پاک کے مضامین عقل کے مخالف نہیں ہوتے، ہاں عقل سے ماوراء ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، عجیب بات نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں جو بھی علم کسی بھی چیز کا حاصل ہوتا ہے اس کے بنیادی ذرائع نمبر 1 حواس خمسہ ظاہرہ ہیں۔ حواس خمسہ ظاہرہ یعنی جسم کے 5 وہ اعضاء کہ جو ظاہر ہیں، نظر آتے ہیں اور وہ چیز کو محسوس کرتے ہیں۔ ہم پہلے کسی چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے چیز سخت ہے، یہ چیز نرم ہے، یہ ہاتھ بتا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو جسم ہے، یہ جسم کے اعضاء بتاتے ہیں، جسم سے کوئی چیز ٹچ ہو، یہ گرم ہے، یہ نرم ہے، تو ایک یہ چیز حس ہے۔ اس کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ یہ چیز نرم ہے، یہ چیز گرم ہے، یہ چیز سخت ہے، یہ چیز نرم ہے، یہ ہاتھ بتا رہا ہے۔ ٹھنڈا ہونا، گرم ہونا، یہ جسم کے ظاہری اعضاء سے محسوس ہوتا ہے۔ تو وہ انسان کے جسم کی قوت جو ظاہر بدن میں اللہ نے رکھی ہے اور محسوس کرتی ہے ٹھنڈا ہونا، گرم ہونا، سخت ہونا، نرم ہونا، ایک تو یہ انسان کے اندر قوت ہے۔ نمبر 2، اسے کہتے ہیں قوت لامسہ، چھونے والی قوت۔ اور ایک ہے سونگنا، وہ ہم ناک سے سونگتے ہیں، یہ بو ہے، یہ خوشبو ہے، خوشبو ہے تو کون سی ہے، اسے کہتے ہیں قوت شامہ۔ اور ایک انسان کے اندر اللہ پاک نے حس اور قوت اور طاقت رکھی ہے دیکھنے کی، یہ آنکھ کے اندر ہے۔ تو آنکھ سے انسان دیکھتا ہے اور دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے یہ سفید ہے، یہ سیاہ ہے، یہ آنکھ بتا رہی ہے نا، اسے کہتے ہیں قوت باصرہ۔ اسی طرح انسان سنتا ہے اور سننے سے محسوس ہوتا ہے یہ انسان کی آواز ہے، یہ جانور کی آواز ہے، یہ پرندے کی آواز ہے، پرندے میں سے کس کی آواز ہے، جانور میں سے کون سا جانور ہے، یہ کون سی زبان میں گفتگو ہو رہی ہے، یہ کان کا کام ہے، یعنی اس قوت کا جسے قوت سامعہ کہتے ہیں۔ اسی طرح کچھ چیزیں انسان
آدمی چکھتا ہے تو انسان کو محسوس ہوتا ہے، چکھتا ہے یہ میٹھا ہے، یہ کھٹا ہے، یہ کڑوا ہے، قوت ذائقہ یہ زبان سے ہوتا ہے۔ تو بنیادی طور پر جو انسان کو کسی چیز کا علم حاصل ہوتا ہے اس کے ذرائع 5 ہیں۔ نمبر 1 قوت لامسہ، چھونے والی حس۔ نمبر 2 قوت باصرہ، دیکھنے والی حس۔ نمبر 3 قوت شامہ، سونگھنے والی حس۔ نمبر 4 قوت سامعہ، سننے والی حس۔ نمبر 5 قوت شامہ، سونگھنے والی حس۔ تو یہ بنیادی طور پر 5 چیزیں ایسی ہیں، حواس ہیں کہ جن سے انسان کسی چیز کا علم حاصل کرتا ہے۔ اور ایک وقت آتا ہے کہ یہ 5 حواس انسان کا ساتھ نہیں دیتے، اس سے انسان نہیں ایک چیز کو دیکھ بھی نہیں رہا، ایک چیز کو انسان سن بھی رہا، ایک چیز کو انسان چکھ بھی نہیں رہا اور سونگھ بھی نہیں رہا، وہ پھر بھی اس کو محسوس کرتا ہے۔ تو یہ انسان کو علم حاصل ہوتا ہے عقل سے۔ مثلا ہمارے سامنے سیب موجود ہے، آنکھ نے دیکھا تو بتایا سیب ہے، ناک نے سونگھا تو بتایا یہ خوشبودار ہے، اور ہاتھ نے ہاتھ لگایا تو پتہ چلا کہ نرم ہے یہ سخت ہے۔ جب ہم نے اس کو زبان سے چکھا تو پتہ چلا کھٹا ہے یا میٹھا ہے۔ لیکن اس سیب کے فوائد کیا ہیں؟ اب یہ ناک نہیں بتائے گا، یہ کان نہیں بتائے گا، آنکھ نہیں بتائے گی، ہاتھ نہیں بتائے گا، ناک نہیں بتائے گا، یہ پتہ چلے گا عقل سے۔ عقل نے بتانا ہے کہ اس کے فوائد کیا ہے۔ اگلا مسئلہ یہ پاک ہے نہ پاک ہے، حلال ہے یا حرام ہے، تو یہ بتانا ہے شریعت نے۔ تو بنیادی طور پہ کسی بھی چیز کا علم حاصل ہوتا ہے حواس خمسہ ظاہرہ سے، اس کے بعد پھر علم حاصل ہوتا ہے عقل سے، اور اس کے بعد علم حاصل ہوتا ہے پھر وحی سے۔ تو حلال اور حرام، جائز اور ناجائز، پاک اور ناپاک یہ وحی بتائے گی۔ تو میں یہ بات چیز سمجھا رہا ہوں کہ اگر شریعت کا کوئی عقیدہ اور نظریہ دلائل نقلیہ سے ثابت ہو اور عقل سے ماوراء ہو تو وہاں نقل کو، قرآن اور حدیث کو ترجیح دیں گے، وہاں عقل کو ترجیح نہیں دیں گے۔ تو دلائل نقلیہ کو عقلیہ پر ترجیح ہوتی ہے، میں نے یہ بات سمجھائی ہے۔ حضرت امام بدر الدین محمد بن بہادر بن عبداللہ الزرکشی رحمہ اللہ تعالی، وفات سن 794 ہجری، البحر المحیط فی اصول الفقہ، تحریر فرماتے ہیں: اجمع اہل الملت ان النبی الصادق اذا اخبر خبرا لا يدرك العقل وجب الایمان به وتلقیہ بالقبول، وتلك خصیصۃ الایمان بالغیب التي مدح اللہ بها المؤمنین۔ والمعتزلة لما قلدوا عقولهم انکروا عذاب القبر وسؤال منکر ونکیر ووزن الاعمال ووقعوا في عقال الضلال حيث عدلوا عن قول المحسوم۔ وہ فرماتے ہیں دیکھیے امت محمدیہ کا اس بات پر اتفاق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک چیز کی خبر دیتے ہیں، عقل سے وہ ماوراء ہوتی ہے، عقل وہاں تک پہنچ نہیں سکتی، تو اس کو قبول کرنا ہے اور اس پر ایمان لانا ہے۔ یہی ایمان بالغیب ہے، اسی کا نام ایمان بالغیب ہے، عقل سے ماوراء ہے مانو۔ اب معتزلہ عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، عقل وہاں تک پہنچتے نہیں، وہ اس کو خلاف عقل کے آگے رد کر دیتے ہیں۔ جیسے عذاب قبر ہے، قبر میں منکر و نکیر کا سوال ہے، وزن اعمال ہے، تو اس پر وہ پھر انکار کرتے ہیں اور حق کو چھوڑ دیتے ہیں، معصوم پیغمبر کی بات نہیں مانتے اور جا کر پھر گمراہی کے تاریک گڑھوں میں گرتے ہیں۔ وَوَقَعُوا فِي عِقَالِ الضَّلَالِ حَيْثُ عَدَلُوا عَنْ قَوْلِ الْمَعْصُومِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ عقل کی بجائے نقل کو اختیار کریں اور نقل کو عقل پر ترجیح دیں، یہ ضابطہ اور قاعدہ ہے۔ لیکن ایک بات ذہن نشین فرمائیں، بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک چیز
قرآن میں حدیث میں دلیل عقلی سے نظر آ رہی ہوتی ہے اور بظاہر عقل اس کے مخالف ہوتی ہے اور وہاں عقل کو ترجیح دی جا رہی ہوتی ہے، تو بندہ سمجھتا ہے یہ عقل کو نقل پر ترجیح دی ہے، بنیاد اس کی بھی نقل ہی ہوتی ہے، لیکن بظاہر کبھی ایسے ہوتا ہے کہ عقل کو نقل پر ترجیح دیتے ہیں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ قرآن کریم میں ہے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ہے یا عصائی، یہ میری لاٹھی ہے۔ اب معلوم ہوا قرآن کریم سے کہ لاٹھی کو دائیں ہاتھ میں پکڑنا چاہیے۔ اب ایک شخص کے پاس قرآن کریم بھی ہے، ایک شخص کے پاس لاٹھی بھی ہے۔ اب لاٹھی کو دائیں ہاتھ سے پکڑنا تو قرآن کریم سے ثابت ہے، لیکن قرآن کریم کو دائیں ہاتھ سے پکڑنا، اس پر قرآن کریم کی کون سی آیت آپ پیش کریں گے؟ اب عقل کہے گی کہ جب قرآن اور لاٹھی دونوں ہوں، آپ قرآن کو دائیں ہاتھ میں پکڑ لیں اور لاٹھی کو بائیں ہاتھ میں پکڑ لیں، تو یہ بظاہر عقل نقل پر ترجیح ہو رہی ہے۔ اسے کہتے ہیں قد یفوق العقل علی النقل، یہاں عقل کو نقل پر ترجیح ہے، لیکن جب غور کریں گے تو ہاں نتیجہ یہ نکلے گا یہاں بھی نقل و عقل پر ترجیح دی ہے۔ کیوں؟ ادب تو نقل سکھا رہی ہے نا، قرآن کریم، احادیث اور پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں نا۔ قرآن کو دائیں ہاتھ، ہم نے لاٹھی کو دائیں ہاتھ میں کیوں لیا؟ یہ احترام کی چیز ہے، عزت کی چیز ہے، فوائد کی چیز ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا۔ تو جب اس سے زیادہ احترام والی چیز قرآن کریم آ گئی تو اب ظاہر ہے کہ وہ حقدار ہے زیادہ اس بات کی کہ اس کو دائیں ہاتھ میں پکڑے، لاٹھی کو بائیں ہاتھ میں لے جائے۔ تو بظاہر کہتے ہیں کہ یہاں عقل و نقل پر ترجیح ہے، لیکن غور کریں گے تو بنیاد یہاں بھی نقل ہی ہوگی، جس کی بنیاد پر ہم نے ظاہری نص کو چھوڑا ہے اور دوسری کو لیا ہے۔ خیر، عنوان یہ قائم کیا جاتا ہے کہ نقل کو عقل پر ترجیح ہوتی ہے اور کبھی کبھی عقل کو نقل پر ترجیح دیتے ہیں۔ میں نے اس کی وضاحت کی ہے، جب غور کریں گے تو نتیجہ نکلے گا یہ ہم نے عقل کو جو ترجیح دی اس کی بنیاد بھی نقل ہے۔ فرق اتنا تھا کہ ظاہری طور پہ قرآن کریم میں کچھ اور آ رہا تھا اور اس کی بنیاد پہ غور کیا تو عمل اور پہ کیا۔ اسی طرح صحیح بخاری باب جمع القرآن میں ایک واقعہ بڑا مفصل موجود ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بلایا جب جنگ یمامہ ہوئی، بہت سارے صحابہ کرام شہید ہوئے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کے پاس موجود تھے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اے اسامہ، عمر میرے پاس آئے ہیں اور عمر فرما رہے ہیں کہ یہاں قرآن کریم یا بہت بڑی تعداد صحابہ کرام کی جو حفاظ قرآن تھے وہ شہید ہو گئے۔ اگر اسی طرح جنگوں میں صحابہ کرام کی تعداد شہید ہوتی رہی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ قرآن کریم کو محفوظ رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم کو جمع کرو۔ میں نے ان سے کہا کیف نعمل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ پورے قرآن کریم کو جمع نہیں کیا تو عمر میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں؟ یعنی جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا وہ میں کیسے کروں؟ تو عمر نے کہا ھذا واللہ خیر، ھذا واللہ خیر، فلم یزل عمر یراجعنی حتی شرح اللہ صدری لذالک ورأیت فی ذالک الذی رأى عمر۔ حضرت ابو بکر فرمانے لگے کہ عمر نے اتنی بار مجھے یہ بات کی نا، ھذا واللہ خیر، ھذا واللہ خیر، یہ بہتر ہے، یہ خیر ہے، اس میں بھلائی ہے، حضرت ابو بکر اس میں عمل کر لو۔ پر میں اتنی بار کہا کہ میرا سینہ اللہ پاک نے کھول دیا، مجھے صدر ہو گیا، تو میں اس نتیجے پر پہنچوں کہ قرآن کریم کو جمع کر لینا چاہیے۔ دیکھو اسامہ، تم ایک جوان آدمی ہو، انک رجل شاب عاقل لا نتہمک، اللہ اکبر، بقد کنت تکتب الوحی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تم پر اعتماد کرتے ہیں، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن کریم وحی کو لکھتے تھے، فتتبع القرآن فاجمعہ، تم قرآن کریم دیکھو جہاں جہاں موجود ہے وہ ایک جگہ پہ جمع کرو۔ حضرت اسامہ فرماتے ہیں لو کلفونی نقل جبل من الجبال
ما کان اسکل علی مما امرنی بہ من جمع القرآن، اگر مجھے ابو بکر یہ فرماتے، عمر یہ فرماتے، صحابہ یہ فرماتے پہاڑ کو ایک جگہ سے اٹھاؤ اور دوسری جگہ پہ رکھ لو، تو شاید یہ آسان تھا بنسبت اس کے کہ میں قرآن کریم کو جمع کروں، چونکہ معاملہ اہم تھا، وحی کا تھا، تھوڑا سا لفظ آگے پیچھے ہوا، چوک ہوا تو خطرہ تھا بہت زیادہ۔ لیکن حضرت اسامہ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ فتفعلون شیئا لم یفعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کام اللہ کے نبی نے کہ وہ آپ کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں قال ھذا واللہ وخیر فلم یزل ابو بکر یراجعنی حتی یرح اللہ صدری للذی شرح له صدر ابی بکر وعمر۔ حضرت اسامہ فرماتے ہیں ابو بکر نے اتنی بار مجھے یہ فرمایا ھذا واللہ خیر، ھذا واللہ خیر، ھذا واللہ خیر، کہ جس پر ابو بکر اور عمر کو شرح صدر ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی بات کے لیے میرا بھی سینہ کھول دیا، تو پھر میں نے قرآن کریم کو لکھنا شروع کر دیا۔ فتتبعت القرآن اجمعہ من العصب واللخاء وصدور الرجال، کہیں وہ سفید پتھر پہ تھا میں نے وہاں سے لیا، کہیں قرآن کریم کسی کے سینے میں تھا میں ملا میں نے ان سے لیا، کہیں کھجور کی شاخوں پر تھا میں نے ان سے لیا، مطلب جہاں جہاں قرآن کریم موجود تھا میں لیا اور میں نے جمع کیا۔ اب یہاں دیکھو بظاہر عقل قرآن نقل کے خلاف ہے، یعنی ابو بکر فرما رہے ہیں کہ جو کام اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا میں کیسے کروں، یعنی اس پر دلیل نقلی نہیں ہے۔ عمر کہہ رہے نہیں یہ بہتر ہے آپ کر لیں۔ جب صدیق اکبر کو شرح صدر ہو گیا تھا تو اسامہ نے کہا جو کام اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا میں کیسے کروں، یعنی اس پر کوئی نقلی دلیل نہیں ہے۔ صدیق اکبر فرما رہے بہتر ہے کر لو۔ تو یہاں بظاہر یہی ہے کہ عقل کو نقل پر ترجیح ہے، لیکن جب غور کریں گے نتیجہ پھر وہی نکلے گا کہ یہاں بھی نقل کی بنیاد پہ عقل کو ترجیح دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس قرآن کو اتارا بھی ہم نے ہے، محفوظ بھی ہم نے رکھنا ہے۔ اب ظاہر دنیا تو دارالاسباب ہے نا، یہاں اللہ تعالیٰ بظاہر جو بھی کام فرماتے ہیں تو اسباب کے تحت فرماتے ہیں، جیسے رزق کا وعدہ اللہ کے ذمہ ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، رزق اللہ کے ذمہ ہے، کماتا تو انسان ہے نا، محنت تو انسان کرتا ہے نا۔ حق اور باطل کی جنگ ہو فتح اللہ فرماتا ہے انا لننصر رسلنا والذین آمنوا، اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں فتح دیتے ہیں، لیکن لڑتا تو انسان ہی ہے نا۔ تو اسی طرح قرآن کریم کو محفوظ تو اللہ نے رکھنا ہے، لیکن بطور ذریعہ تو اللہ استعمال کے انسان کو فرمائیں گے نا بطور ذریعہ۔ تو خیر خلاصہ کیا ہے کہ نقل کو عقل پر ترجیح ہوتی ہے، کبھی کبھی بظاہر عقل کو نقل پر ترجیح ہو جاتی ہے۔ جو بہت اہم بات ہے اس کو اچھی طرح سماعت فرمائیں، اپنے عقائد کی حقانیت کا یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ ضروری ہے عقائد کے باب میں کہ انسان کو یقین ہو کہ میں حق پر ہوں اور میرا مخالف باطل پر ہے۔ حضرت امام زین الدین بن ابراہیم بن محمد الباروف ابن نجیم رحمہ اللہ تعالی، وفات 970 ہجری، الاشباح والنظائر علی مذہب ابی حنیفہ النعمان، فائدہ فی اعتقاد الانسان فی مذہبہ و مذہب غیرہ، اس میں تحریر فرماتے ہیں اذا سئلنا عن مذہبنا و مذہب مخالفینا فی الفروع یجب علینا ان نجیب بان مذہبنا صواب یحتمل الخطأ و مذہب مخالفینا خطأ یحتمل الصواب، لأنک لو قطعت القول لما صح قولنا ان المجتہد یخطئ و یصیب۔ جب ہم سے کوئی اجتہادی مسائل میں فروع میں پوچھے تو ہم کہیں گے کہ ہمارا مذہب حق پر ہے اور مخالف خطا پر ہے، یعنی ہم کہیں گے کہ امام حنیفہ حق پر ہیں، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل خطا پر ہیں۔ لیکن اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد حق پر ہوں اور ہمارا مذہب خطا پر ہو، یعنی مذہب میں اور اجتہادی مسائل میں یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ حق ہمارے ساتھ ہے، خطا دوسرے کے ساتھ ہے، لیکن یہ بھی احتمال ہے کہ خطا ہمارے ساتھ ہو، حق دوسرے کے ساتھ ہو۔ فرماتے ضروری ہے، کیوں؟
اس لیے کہ ہم کہتے ہیں ان المجتہد یخطئ و یصیب، مجتہد مخطئ بھی ہوتا ہے، مصیب بھی ہوتا ہے۔ تو یہ بات تبھی درست ہوگی نا جب ہم اس کا اعتقاد رکھیں گے کہ ہم حق پر ہیں اور مخالف خطا پر ہے، لیکن یہ بھی احتمال ہے کہ ہم خطا پر ہوں، مخالف حق پر ہوں۔ اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ مجتہد ہیں، تو جب مجتہد کبھی مصیب ہوتا ہے کبھی مخطئ، تو امام حنیفہ بھی تو مخطئ ہو سکتے ہیں نا، ان سے بھی تو خطا ہو سکتی ہے۔ جب فروعی مسائل میں ہم کہیں گے ہم ہی حق پر ہیں، ہمارا مخالف یقیناً خطا پر ہے، تو پھر یہ بات کہنی کیسے درست ہوگی کہ مجتہد کبھی مخطئ ہوتا ہے کبھی مصیب ہوتا ہے۔ بہرحال یہ تو معاملہ ہے مذاہب میں اور اجتہادیات میں، لیکن جب عقیدے کی بات آ جائے وَإِذَا سُئِلْنَا عَن مُعْتَقَدِنَا وَمُعْتَقَدِ خُصُومِنَا فِي الْعَقَائِدِ يَجِبُ عَلَيْنَا أَن نَّقُولَ الْحَقُّ مَا نَحْنُ عَلَيْهِ وَالْبَاطِلُ مَا عَلَيْهِ خُصُومُنَا۔ اور جب ہم سے کوئی ہمارے عقیدے کے بارے میں پوچھا جائے تو پھر ہمارے ذمے لازم ہے کہ ہم یہ کہیں حق وہ ہے جس پر ہم ہیں اور باطل وہ ہے جس پر ہمارا مخالف ہے۔ یہ ضروری ہے، عقائد کے باب میں یہ ضروری ہے یہ بات کہنا۔ اس لیے اجتہادی اور فروعی مسائل کا معاملہ الگ ہے، عقائد کا معاملہ الگ ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ ہمارے یہاں لوگ اختلاف مذاہب کی بنیاد پر اختلاف ادیان کو برداشت کر لیتے ہیں، حالانکہ اختلاف مذاہب الگ چیز ہے، اختلاف ادیان الگ چیز ہے۔ ہم کبھی دین اور مذہب ہی فرق نہیں کر پاتے تو نقصان ہوتا ہے۔ انشاءاللہ میں آئندہ سبق میں ذکر کروں گا دین اور مذہب میں کیا فرق ہے۔ فی الحال میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ عقائد میں خود کو حق پر اور مخالف کو باطل پر سمجھنا ضروری ہے، اور اجتہادی مسائل اور مذاہب میں خود کو حق پر سمجھے اور مخالف کو خطا پر سمجھے، لیکن یہ بھی اعتماد اور اعتقاد رکھے ممکن ہے ہمارا مخالف حق پر ہو اور ہم خطا پر ہوں۔ تو اجتہادیات میں حق اور خطا کا اختلاف ہوتا ہے، اور اعتقادات میں حق اور باطل کا اختلاف ہوتا ہے۔ حق اور خطا اور ہے اور حق اور باطل اور ہے۔ میں کبھی سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں حق اور باطل کا اختلاف یہ جنت اور جہنم کا ہے، اور حق اور خطا کا اختلاف یہ جنت اور جنتان کا ہے، جنت اور جنتان کا ہے۔ حق اور باطل کا اختلاف یہ ثواب اور عذاب کا ہے، اور حق اور خطا کا اختلاف یہ اجر اور اجران کا ہے۔ حق پر ہے ایک اجر، حق پر ہے 2 اجر، اور خطا پر ہے 1 اجر۔ حق پر ہیں جنتان، خطا پر ہے جنت۔ اور حق اور باطل میں حق پر ہے تو ثواب، باطل پر ہے تو عذاب۔ حق پر ہے تو جنت اور باطل پر ہے تو جہنم۔ فرق اچھی طرح سمجھے۔ میں پھر علماء کرام سے گزارش کروں گا تخصص فی العقائد الاسلامیہ اسی لیے شروع کرایا ہے کہ دنیا بھر کے علماء کرام یہ بات سمجھیں اور انہوں کو سمجھائیں، اپنی ذہن سازی کریں پھر دوسروں کی کریں۔ جب میں ہی نہیں سمجھ سکا تو میں اپنے مختری کو کیسے سمجھاؤں گا؟ میں ہی نہیں سمجھ سکتا تو اپنے شاگرد کو کیسے سمجھاؤں گا؟ میری تربیت ذہنی نہیں ہے تو اگلے کی تربیت کیسے کروں گا؟ بہرحال عقائد میں یہ بات ضروری ہے کہ اس کا اعتقاد رکھا جائے ہم حق پر، ہمارا مخالف باطل پر ہے۔ اس پر چند ایک دلائل ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1 سورہ سبا آیت نمبر 24، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل من یرزقکم من السماوات والارض۔ دلائل بعد میں عرض کرتا ہوں، اس پر ایک شبہ اور اس کا جواب سمجھے، میں شبہ میں دلائل پیش کرتا ہوں۔ ہم نے نظریہ کیا پیش کیا؟ عقائد میں خود کو حق پر اور اپنے مخالف کو باطل پر سمجھنا ضروری ہے۔ اس پر ایک شبہ ہے، ایک اشکال ہے جو کیا جا رہا ہے، پھیلایا جا رہا ہے، اور بس اوقات کہنے والے ایسے ہوتے ہیں ان کے حلقہ بڑا ہونے کی وجہ سے عام بندہ سمجھتا ہے کہ شاید علم و فضل میں بہت آگے ہیں تو غلطی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ شبہ کیا پھیلایا جا رہا ہے؟ سورہ سبا آیت نمبر 24، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل من یرزقکم من السماوات والارض قل اللہ وانا او ایاکم لعلی ہدی او فی ضلال مبین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیغمبر ان سے پوچھو
کون ہے جو تم کو آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ کیا بتائیں گے؟ تم خود فرماؤ اللہ ہی دیتا ہے، آپ خود بتاؤ اللہ ہی دیتا ہے۔ انہوں نے کیا جواب دینا ہے؟ ان کے پاس اور کوئی جواب ہی نہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ میرے پیغمبر ان کو یہ بات سمجھاؤ، وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہم یا تم ہدایت پر ہیں یا گمراہی میں ہیں۔ ہم یا تم ہدایت پر ہیں یا گمراہی میں۔ شبہ کیا ہے؟ کہتے ہیں دیکھو اللہ کے نبی کو اللہ حکم دے رہے ہیں کہ تم یہ بات کہو، یا میں حق پر ہوں یا تم حق پر ہو، الیاذ باللہ۔ یعنی پیغمبر پاک کو شک ہے، اور آواز کیا لگائی جا رہی ہے؟ ایک شخص کہنے لگے کہ جب اپنے پیغمبر کو، ہمارے پیغمبر کو یہ یقین سے کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ میں حق پر ہوں، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم حق پر ہوں؟ نبی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یا میں حق پر ہوں یا تم حق پر ہو، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں میں حق پر ہوں تم باطل پر ہو؟ دیکھو کتنا بڑا دھوکہ لگ رہا ہے۔ اچھی طرح جواب سے بات فرماؤ۔ پہلی بات یہ ہے، خود کو حق پر اور مخالف کو باطل پر سمجھنا، یہ خود قرآن کریم، احادیث، امت کے اجماع سے ثابت ہے۔ اس پر کئی ایک آیات موجود ہیں کہ حق پر اہل حق ہیں اور باطل پر اہل باطل ہیں۔ نمبر 1 سورہ مریم آیت نمبر 43، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کو فرما رہے ہیں، ابا جی میرے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، آپ میری بات مانیں تاکہ میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں۔ یعنی آپ سیدھے راستے پر نہیں ہیں، میں سیدھے راستے پر ہوں، میرے پاس علم ہے آپ کے پاس نہیں ہے، میں آپ کو سیدھے راستے پر لے کر چلوں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اگر یہ شک ہے کہ سیدھا راستہ میرا ہے یا ابا جی کا ہے، تو لڑائی کس بات کی ہے؟ جھگڑا کس بات کا ہے؟ قربانی کس بات کی ہے؟ پوری دنیا سے الگ ہو کر کھڑے ہیں، بنیاد کیا ہے؟ نمبر 2 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 54، لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ کس طرح ابراہیم علیہ السلام کھل کر فرما رہے ہیں، تم اور تمہارے باپ، تمہارے یہ بڑے جو بتوں کے پجاری ہیں، تم سب کھلی گمراہی میں ہو۔ کوئی شک رہ گیا؟ کتنی وضاحت سے بات فرمائی ہے کہ تم گمراہی میں ہو۔ نمبر 3 سورہ نمل آیت نمبر 79، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ۔ اللہ پر بھروسہ کرو، تم واضح حق پر ہو۔ اب دیکھو سورۃ الانبیاء آیت نمبر 54، دشمن، مخالف، مشرک کو کہا جا رہا ہے کہ تم واضح گمراہی پر ہو۔ سورۃ النمل آیت نمبر 79، پیغمبر کو واضح کہا جائے انک علی الحق المبین۔ تو قرآن کھل کر کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ گمراہی پر ہیں اور پیغمبر اہل حق یہ حق کے اوپر ہے۔ نمبر 4 سورہ لقمان آیت نمبر 11، ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی بل الظالمون فی ضلال مبین۔ یہ چیزیں تو اللہ نے پیدا فرمائی، آسمان اور زمین، پہاڑ، چاند، سب چیزیں۔ تم بتاؤ کہ جو اللہ کے علاوہ کسی نے پیدا کی جن کہ تم پوجا کرتے ہو وہ کون سی چیزیں ہیں؟ غیر اللہ کی مخلوق دکھاؤ۔ اور کیا فرمایا؟ بل الظالمون فی ضلال مبین۔ یہ مشرک، یہ ظالم واضح گمراہی میں۔ نمبر 5 سورہ محمد آیت نمبر 3، ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل وأن الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربہم۔ کتنی کھل کر بات فرمائی ہے کہ کفار باطل پر ہیں اور ایمان والے حق پر ہیں۔ کفار باطل کی پیروی کرتے ہیں، ایمان والے حق کی پیروی کرتے ہیں۔ میں نے فی الوقت یہ 5 آیات پیش کی ہیں جن سے واضح طور پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ایمان والے حق پر ہیں اور کفر والے باطل پر ہیں۔ کتنی واضح بات کی جا رہی ہے۔ تو یہ بات کہنا کہ خود پیغمبر
وضاحت کے ساتھ اپنا اہل حق کو نہ بیان نہیں فرما رہے. خود نبی کہہ رہے ہیں شاید میں حق پر ہوں، شاید طور پر ہے، پیغمبر کو شک ہے. الیاذ باللہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ. اگر یہ اعتقاد ہو کہ پیغمبر کو حق پر ہونے کا یقین نہیں تھا، مجھے بتائیں یہ کفر نہیں تو اور کیا ہے؟ نبی کے بارے میں یہ ذہن رکھنا، الیاذ باللہ. حدیث مبارک سنن ترمذی باب ما جاء فی الائمۃ المضلین عن ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق ظاہرین. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہمیشہ ایک جماعت ایسی میری امت میں سے رہے گی جو حق پر ہوگی اور دلائل کی دنیا میں غالب رہے گی. دلائل کی دنیا میں غالب رہے گی، ہمیشہ حق پر ایک جماعت رہے گی. تو یہ تو نہیں فرمایا کہ شاید حق پر ہوگی، شاید گمراہی پر ہوگی، الیاذ باللہ. صحیح بخاری باب شروط فی الجہاد والمصالحۃ مع اہل الحرب عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال فاتیت النبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت الست نبی اللہ حقا قال بلا قلت الستنا علی الحق وعدونا علی الباطل قال بلا. یعنی حدیبیہ کے موقع پر جب صلح کی جا رہی تھی اور شرائط لکھی جا رہی تھی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں یا رسول اللہ الست نبی اللہ حقا، کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ اور میں کیوں نہیں؟ کہ اچھا یہ بتاؤ الستنا علی الحق وعدونا علی الباطل، کیا ہم حق پر نہیں ہیں، ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہے؟ اور میں عمر کیوں نہیں؟ تو حضور پھر یہ شرائط دب کر کیوں ہو رہی ہے؟ اللہ کے نبی نے سمجھایا کہ اس میں فوائد کیا ہے. بہرحال جو میں بطور دلیل کے پیش کر رہا ہوں، حضرت عمر پوچھ رہے ہیں الستنا علی الحق وعدونا علی الباطل، حضور فرما رہے ہیں بلا. تو خود پیغمبر فرما رہے ہیں کہ ہم حق پر، ہمارا دشمن باطل پر ہے. اب کیسے کہتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر یقین نہیں تھا اور حضور اپنا حق پر ہونا بیان نہیں فرما رہے؟ میں نے 5 آیات اور 2 حدیثیں پیش کی ہیں فی الوقت یہ سمجھانے کے لیے یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے ہم حق پر ہیں اور ہمارا مخالف باطل پر ہے. حضرت امام ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامہ بن سلمہ الازدی المصری الطحاوی رحمہ اللہ تعالی وفات 321 ہجری عقیدہ طحاویہ میں ارشاد فرماتے ہیں، میں ان کی چند ایک عبارات نقل کرتا ہوں. فرمایا وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا نُفْرِدُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْحَقِّ يَذْكُرُهُ. فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ نے ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین سے پیار کرتے ہیں، ان کی محبت میں غلوب نہیں کرتے، اور ہم ان میں سے کسی ایک سے برات کا اعلان نہیں کرتے. جو ان سے بغض رکھے، ناحق ذکر کرے، ہم اس سے بغض رکھتے ہیں. ولا نذکر الا بخیر، اور ہم صحابہ کرام کا تذکرہ ہمیشہ خیر سے کرتے ہیں. فنرى حبهم دینا و ایمانا و احسانا و بغضهم کفر و نفاقا و طغیانا. ہم صحابہ کی محبت کو دین، ایمان اور احسان سمجھتے ہیں، اور صحابہ کرام کے بغض کو کفر، نفاق اور طغیان، سرکشی سمجھتے ہیں. اب آپ بتاؤ جب صحابہ کرام کی محبت دین، ایمان اور احسان ہے اور ان سے بغض کفر، نفاق اور طغیان ہے، تو کیا دین اور کفر، ایمان اور نفاق، احسان اور طغیان یہ ایک ہو سکتے ہیں؟ کتنی واضح بات کی جا رہی ہے کہ ہم اس کو ایمان سمجھتے، اس کو کفر سمجھتے. تو اب بھی کوئی شک ہے کہ شاید یہ حق پر ہو، شاید وہ غلط ہو، شاید یہ ٹھیک ہو، شاید وہ ٹھیک. امام طحاوی مزید فرماتے ہیں وعلماء السلف من السابقین ومن بعد من التابعین اہل الخیر والاثر واہل الفقہ والنظر. یہ جو اکابر علماء دنیا سے گزرے ہیں یہ اہل خیر ہیں، اہل اثر ہیں، اہل فقہ ہیں، اہل نظر ہیں. لا یذکرون الا بالجمیل ومن ذکرهم بالسوء وعلی غیر السبیل. ان کا تذکرہ ہمیشہ اچھائی سے کرنا چاہیے، اور جو ان کا تذکرہ اچھائی سے نہیں کرتا وہ بھٹکا ہوا ہے، گمراہی کے راستے پر ہے. اور پھر فرماتے ہیں فہذا دیننا واعتقادنا ظاہرا وباطنا
وَنَحْنُ بُرَآءُ إِلَى اللَّهِ مِنْ كُلِّ مَنْ خَالَفَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَبَيَّنَّاهُ۔ دیکھو یہ ہمارا دین اور ظاہری اور باطنی عقیدہ ہے جو ہم نے بیان کیا ہے، اور جو ہمارے عقیدے کا مخالف ہے ہم اس سے برات کا اعلان کرتے ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں بھی بڑی وضاحت سے عرض کرتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے عقائد برحق ہیں، میں ان عقائد کو برحق سمجھتا ہوں، اور جو ان عقائد پر نہیں ہے ہم ان سے برات کا اعلان کرتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ آخر میں دعا کرتے ہیں، سبحان اللہ، وَنَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَن يُثَبِّتَنَا عَلَى الْإِيمَانِ وَيَخْتِمَ لَنَا بِهِ وَيَعْصِمَنَا مِنَ الْأَهْوَاءِ الْمُخْتَلِفَةِ وَالْآرَاءِ الْمُتَفَرِّقَةِ وَالْمَذَاهِبِ الرَّدِّيَّةِ۔ اللہ، ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدم فرما، ہمارا ایمان پر خاتمہ فرما، اور ہمیں اے اللہ بری ناجائز خواہشات سے بچا، اے اللہ ہمیں گمراہ فرقوں سے بچا، اور خسیس ردی قسم کے مذاہب سے بچا۔ وہ کون سے ہیں؟ مشبہہ، معتزلہ، جہمیہ، جبریہ، قدریہ، اور اس کے علاوہ الذین خالفوا السنہ والجماعہ واتبعوا البدع والضلالہ ونحن منہم براء عندنا ضلال۔ اے اللہ جو ہمارے یہاں گمراہی پر ہم ان سے بری ہیں، ہم ان کو ردی سمجھتے ہیں۔ وباللہ العصمۃ والتوفیق واللہ اعلم بالصواب والیہ المرجع والمآب۔ کس طرح برات کا اعلان کیا جا رہا ہے؟ کیا من اہل باطل سے، اہل بدعت سے خود کو بری سمجھتے ہیں؟ بہرحال میں نے عرض کیا یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ ہم برحق ہیں، ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے اور مخالفین کا عقیدہ باطل ہے۔ باقی جو آیت بیان کی ہے اِنَّا وَإِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس آیت کا مطلب سمجھیں۔ حضرت امام ابو اسحاق احمد بن ابراہیم الثالبی النشاپوری رحمہ اللہ تعالی وفات 427 ہجری، تفسیر الکشف والبیان میں فرماتے ہیں، ھذا علی جہت الانصاف فی الحجاج کما یقول القائل احدنا کاذب ویعلم انه صادق وان صاحبہ کاذب۔ فرماتے ہیں آیت کریمہ میں یہ طریقہ دوسروں کو سمجھانے کے لیے اس طرح اختیار کیا ہے کہ جس طرح کوئی شخص سمجھتا ہے کہ میں سچا ہوں اور میرا مخالف جھوٹا ہے، اور اس کو سمجھانے کے لیے کہتا ہے کہ دیکھو یار میں کہتا ہوں کہ میں نے پیسے تمہیں دے دیے، تو کہہ رہے نہیں دیے، اب یا تو سچ بول رہا ہے یا میں سچ بول رہا ہوں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دونوں سچ بولیں، کوئی تو ہمیں سے جھوٹا ہوگا نا۔ اب یہ بات کیوں کہہ رہا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے پیسے دیے ہیں، میں سچ بول رہا ہوں، میں نے ادائیگی کر دی ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اپنے آپ کو صادق اور دوسرے کو کاذب سمجھنے کے باوجود طرز اختیار کرتا ہے، بھائی دونوں میں سے ایک سچا ہوگا، دونوں تو سچے نہیں ہو سکتے نا۔ میں دلیل لاتا ہوں تم لاؤ، میں نے گواہ پیش کیے تم پیش کرو، میں نے ثبوت دیے تم پیش کرو، میں نے ثبوت پیش کیا میں نے پیسے دیے، میں نے دستخط تمہارے پیش کیے، میں نے تمہاری ویڈیو پیش کر دی ہے، یہ دو گواہ موجود ہیں، تو اب بھی کہتے نہیں دیے۔ اب دیکھیں نا کس طرح بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے دلائل دیے ہیں، اپنے عقائد بیان کیے ہیں، مجھ پر وحی آ رہی ہے، تم اپنے ہاتھوں کو تراشے بتوں کو پوجا کر رہے ہو، پھر بھی تم حق پر ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا میں حق پر ہوں یا تم ہو، دونوں تو حق پر نہیں ہو سکتے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا تمہارا عقیدہ بھی ٹھیک ہو میرا عقیدہ بھی ٹھیک ہو، کسی ایک کا ٹھیک ہوگا نا، یا میرا ٹھیک ہو گیا تمہارا ٹھیک ہوگا، دونوں عقیدے نہیں چلیں گے، یا یہ چلے گا یا وہ چلے گا۔ میں نے دلائل دیے تم دلیل پیش کرو، بات یوں سمجھائی جا رہی ہے اور ہم نے کیا اس کا مطلب سمجھ لیا۔ تو حضرت امام نشاپوری فرماتے ہیں والمانا ما نحن وانتم على امر واحد، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم اور تم دونوں ٹھیک ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ ان احد الفریقین لمہتد والاخر ضال، ایک ہدایت پر ہے دوسرا گمراہ ہے۔ فالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن معه الہدی ومن خالف فی ضلال، حضور ہدایت پر ہے مخالف گمراہی پر ہے۔ فکذبہم باحسن من تصریح التکذیب، ایک ہے کسی کو صاف کہنا تو جھوٹا ہے، اور اس سے زیادہ عمدہ طریق کیا ہے؟ دلائل ایسے پیش کرو، اسے کو یا میں سچا ہوں یا تو، کوئی ایک سچا ہوگا، میں نے دلائل پیش کیا اپنے سچا ہونے پر، تو سچا تو دلائل پیش کر۔ تو فرمایا صحیح تکذیب سے بھی زیادہ عمدہ طریقہ ہے جو قرآن کریم نے اختیار فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام ابو الفدا عماد الدین اسماعیل بن عمر المعروف بن کثیر رحمہ اللہ وفات 774 ہجری،
تفسیر ابن کثیر میں فرماتے ہیں وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ هَذَا مِن بَابِ اللَّفِّ وَالنَّشْرِ کیا پیاری بات فرمائی. فرمایا دیکھو یہ لف نشر مرتب کے ساتھ بات کی ہے. لف کہتے ہیں سمیٹنا، نشر کہتے ہیں پھیلانا. جیسے پہلے بات سمیٹی ویسے پھیلا دی ہے. قرآن کریم نے کیا طرز اختیار کیا؟ فرمایا وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ، ہم یا تم، آگے لفی لعلی ہدن او فی ضلال مبین، ہدایت پر ہیں یا گمراہی پر ہیں. ہم پہلے ذکر کیا یا تم پہلے ذکر کیا، انا پہلے، ایاکم بعد میں، آگے لعلی ہدن ہدایت پر ہیں پہلے، او فی ضلال مبین یا گمراہ ہیں بعد میں. کیسے فرمایا؟ ہم یا تم ہدایت پر یا گمراہی پر. تو ہم کو پہلے لائے، ہدن کو پہلے لائے، ایاکم کو بعد میں لائے تو گمراہی کو بعد میں لائے. یعنی ہم ہدایت پر ہیں یا تم گمراہی میں ہو. تو کس انداز میں بات سمجھائی ہے کہ ہم ہدایت پر ہیں تم گمراہی پر. کتنا پیارا طرز اختیار فرمایا، سبحان اللہ. یعنی اس انداز میں بات کی ہے کہ مخالف طیش میں بھی نہ آئے اور بات بھی پوری کر دیں. امام علی بن محمد معروف امام خازن رحمہ اللہ، وفات 725 ہجری، تفسیر خازن میں فرماتے ہیں وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ مَعْنَاهُ مَا نَحْنُ وَأَنْتُمْ عَلَىٰ أَمْرٍ وَاحِدٍ بَلْ أَحَدُ فَرِيقَيْنِ مُهْتَدٍ وَالْآخَرُ ضَالٌ. معنی یہ ہے کہ دونوں کا معاملہ ٹھیک ہو، دونوں حق پر ہو، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. دونوں سیدھے راستے پر ہو، ایسا تو نہیں ہو سکتا. ایک ہدایت پر ہوگا اور ایک گمراہ ہوگا. هذا ليس على طریق الشک بل جہت الالزام والانصاف. سبحان اللہ. فرمایا یہ شک کی وجہ سے نہیں ہے، یہ جو بات فرمائی ہے یہ ان کو سمجھانے اور مخالف پر الزام قائم کرنے کے لیے ہے. جیسے کوئی شخص کہتا ہے احدنا کاذب، ہم میں سے ایک تو جھوٹا ہوگا، حالانکہ وہ جانتا ہے انہ صادق و صاحب و کاذب، وہ خود سچا ہے اور دوسرا جھوٹا، لیکن کہتا کیا ہم میں سے کوئی ایک تو جھوٹا ہوگا نا. فالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن تبعہ علی الہدی ومن خالف فی ضلال. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی صحابہ کرام حق پر ہیں اور ان کے مخالف گمراہ ہیں. فکذبہم من غیر ان یصرح بالتکذیب. فرمایا انہوں نے ان کی تکذیب کی ہے لیکن صراحتاً تکذیب کا طریقہ اختیار نہیں کیا. یہ نہیں کہا تم گمراہ ہو یا یہ نہیں کہا تم ضلال میں ہو. یہ کیا فرمایا؟ ہم یا تم ہدایت پر ہیں یا گمراہی میں. اپنے ساتھ ہدایت کو پہلے ذکر کیا، ان کو بعد میں، اور گمراہی کو بعد میں ذکر کیا. یہ طرز ایسا بہتر اختیار فرمایا کہ جس سے ثابت کیا جا رہا ہے دلائل کے ساتھ حق پر ہم ہیں اور باطل پر تم ہو. امام شمس الدین محمد بن احمد القاہری الشافعی رحمہ اللہ تعالی، وفات 977 ہجری، تفسیر السراج المنیر میں فرماتے ہیں ھذا لیس علی طریق الشک لانہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یشک انہ علی ھدی و یقین وان الکفار علی ضلال مبین. یہ شک کو بیان کرنے کے لیے نہیں ہے کیونکہ پیغمبر کو اپنے حق پر ہونے اور باطل کے گمراہی پر ہونے میں شک نہیں تھا، پورا یقین تھا میں حق پر ہوں اور باطل گمراہی پر ہے. انما ھذا الکلام جار علی ما تخاطب به العرب من استعمال الانصاف فی محاورات ولا سبیل الفضل والتقدیر. کہتے ہیں یہ عرب کے محاورات کے مطابق گفتگو کی ہے. قرآن کریم محاورات کے ساتھ گفتگو کرتا ہے. عرب کے محاورے میں یوں کہا جاتا ہے یا میں سچا ہوں یا تم سچے ہو، دونوں سچے نہیں ہوں گے، یا میں سچا ہوں یا تم جھوٹے ہو، دونوں جھوٹے تو نہیں ہو سکتے نا، کوئی ایک سچا ہوگا ایک جھوٹا. یہ عرب کا محاورہ ہے. تو قرآن کریم کے عرب کے محاورے میں بات کی ہے. وَيُسَمِّي أَهْلُ الْبَيَانِ الاستدراج. علم بلاغت میں 3 علوم ہیں نا، علم المعانی ہے اور علم البیان ہے. تو یہاں علم البیان میں استدراج ایک اصطلاح ہے، یہ وہ اختیار کیا گیا ہے. اس کو اچھی طرح بات سمجھے. ہاں، علم البدیع، علم المعانی اور علم البیان، یہ بلاغت کے 3 علوم ہیں. تو اہل بیان، علم البیان والے اس کو استدراج کہتے ہیں. یعنی فرض کے طور پر بات کہنا کہ دیکھو یار ایک بات تم کہتے ہو ایک بات میں کہتا ہوں تو دونوں میں سے ایک سچا ہوگا نا، دونوں تو سچے نہیں ہو سکتے نا. فرض کر لو تم سچے ہو، دلیل پیش کرو، تم پیش کرو دلیل نہیں ہے تو پھر مان لو نا میں سچا ہوں.
تو اس طرح گفتگو کی گئی ہے پیغمبر کا حق پر ہونا اور مخالف کا باطل پر ہونا بیان کرنے کے لیے۔ شیخ و تفسیر مولانا محمد ادریس قادری رحمہ اللہ تعالی وفات 1394 ہجری، تفسیر معارف القرآن قادری میں یہاں فرماتے ہیں تحقیق ہم یا تم میں سے ایک فریق یا تو صریح ہدایت پہ ہیں یا کھلی گمراہی میں ہیں، یہ تو ممکن نہیں دونوں حق پر ہوں، اہل توحید اور اہل شرک دونوں حق پر ہوں یا دونوں غلطی پر ہوں، لا محالہ ایک حق پر ہوگا اور وہ ہدایت یافتہ ہوگا، دوسرا باطل پر ہوگا اور وہ گمراہ ہوگا، اور دلائل سے توحید کا حق پر ہونا روز روشن کی طرح واضح ہے، لہٰذا آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ جب شرک کا باطل ہونا اور مشرک کا مجرم ہونا ثابت ہو گیا۔ آگے پھر تفسیر بیان فرمائی۔ بہرحال خلاصہ میں کیا ہے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، عقائد کے معاملے میں یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے، ہمارا عقیدہ حق ہے اور ہمارے مخالف کا عقیدہ باطل ہے۔ اللہ تعالی ہم کو حق پر ثابت قدم رکھے، ہمارا خاتمہ حق پر فرمائے، ہمیں اہل حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔